اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ مجھے بدلہ چاہیے، کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی تکلیف ہو، اس کو بھی تکلیف ہو، یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے ایمان ہے نا، اس سے دور دور لے کے چلی جاتی ہے ہمیں یہ چیز. کسی حد تک مجھے بھی انصاف چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر مجھے کوئی نظر آ گیا تو میں بھی اس کو تکلیف دوں. لیکن خود انصاف لینا، لا کے ذریعے لینا، فیملی کے ذریعے انصاف لینا، شریعت کے دائرے کے اندر انصاف لینا، وہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کے خلاف سزا کی دعا مانگنا وہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر، وہ کر، یہ کر. ہمارا جو بیان ہے قرآن کا، جو ہدایت ہے قرآن کی، وہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ ہمارے ساتھ جو کسی نے زیادتی کی ہے، جو انبیاء کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی تھی، وہ کم ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ کم ہیں. تو ان لوگوں نے جب انصاف تو لیں گے، وہ یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، انصاف اپنی جگہ ہے، وہ انسانی دائرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اپنی جگہ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اکثریت دعائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچا لے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جو اس امتحان سے مجھے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اس کا مطلب ہے اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ آپ ان لوگوں کے شر سے بچ کے رہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہیلنگ دے دے، آپ کو ریلیف دے دے، آپ کو شفا دے دے، آپ کے دل کو اطمینان دے دے. دیکھیں بدلے کا جو جذبہ ہے نا، وہ انسان کو اندر سے کھاتا جاتا ہے. اور جس نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ ابھی بھی جیت رہا ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی چین سے نہیں ہیں. اور میں بتاؤں، جن لوگوں کو آپ کو تکلیف دینی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو خوش دیکھ کے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جیسا کسی انسان کو ہو رہا ہے میں اس کو خوش دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسا الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ خوش ہو جائیں اور آپ کو اس جلن سے آپ ہٹ جائیں تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ میں نے تو اس کو برباد کیا تھا، یہ خوش کیوں ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے، یہ کیوں سانس لے رہا ہے، رائٹ؟ تو بدلے کے سینٹیمنٹ سے انسان اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے، خود کے لیے بہتر ہے. وہ کسی اور کو ڈیمیج نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے اس کے اندر رہ کے. پھر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی سچویشنز میں فیملی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. کسی کے چچے نے زیادتی کی، کسی سسر نے زیادتی کی، کسی کے ہسبینڈ نے زیادتی کی، وائف نے زیادتی کی، لوگوں نے زیادتی کی، رائٹ؟ اور ہم اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ہوگا، وہ ہوگا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں فیملی میں چیزوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، انصاف لینا چاہیے صحیح چینل کے تھرو. یہی نہیں کہ بیٹھ کے ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی انصاف آئے گا، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم تو بیٹھے مار کھا رہے ہیں جی، بس ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہر انسان کے پاس انصاف لینے کا اس کے پاس ایک صلاحیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہے. جب وہ راستہ ڈھونڈے ہی نہ اور سب اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا میرے لیے، اللہ تعالیٰ بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ نہیں، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس نے اپنی مدد کرنے کی کوشش کی ظلم ہونے کے بعد. یعنی ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی صورتحال میں کچھ نہ کچھ کر سکے. ٹھیک ہے، کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی بڑا بھائی ہے کسی کا، وہ ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اس کو، چھوٹے بھائی کو ابیوز کرتا ہے، رائٹ؟ تو آپ کے یا تو آپ دعائیں کریں کہ بھائی جو ہے وہ یا صحیح ہو جائے یا برباد ہو جائے، وہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں. یا ایک دن ہمت کر کے پیرنٹس کے سامنے، فیملی کے سامنے، چچا کو لا کے، کسی کو لا کے، بھائی آپ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کریں، یہ بہت مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور وہ شاید آپ کے سامنے زیادہ بھڑکے یا ایک دفعہ زیادہ بھڑک جائے، پھر آپ بار بار اس کو ایڈریس کریں گے، کنفرنٹ کریں گے، تو شاید وہ پھر بھی خود ہی بیک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے بندہ. لیکن ہم سچویشن کو کنفرنٹ نہیں کرتے، ہمیں کانفرنٹیشن سے، سامنا کرنے سے کسی صورتحال کا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سامنا کریں گے تو بہت بھڑک جائے گا یہ بندہ. اور وہ جو بھڑکنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے بھڑکنے کے ڈر میں بیٹھے رہیں گے. جب ایک دفعہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے آواز بلند نہیں کی، آپ نے گالم گلوچ استعمال نہیں کی، آپ نے صحیح بات کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے بالکل تحمل سے بات کی ہے، تمیز سے بات کی ہے، لیکن صحیح بات کی ہے. تو وہ جتنا بھی بھڑکتے رہیں، آپ کام رہیں، آپ اپنی بات کریں اور آپ کریں، اور پھر یہ سچویشنز بدلیں گی. لیکن جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے
اور آپ میں تھوڑی دیکھو مار کھانے کی تو ابھی بھی ہمت ہے، وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے، چلو کم سے انصاف ہی لے لو، آواز ہی اٹھا لو رائٹ. تو کوئی ابیوسو سچویشن میں ہو تو اس کو فیملی سے کہیں سے مدد لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری انفارچونیٹلی کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ خراب بھی ہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ فیملی سے سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور فیملی جا کے کہتی ہے نہیں بھی ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں، تم بھی صبر کر لو، رائٹ. تو وہ زیادتی کو مزید سپورٹ کرتے ہیں، رائٹ. بلکہ لیکن حق یہ بنتا ہے ہر انسان کا، اور خاص کر فیملی کا، کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ تم صبر کر لو یا معاف کر دو. کہ میں نے شروع میں کہا تھا معاف کرنے کا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم معاف کرو، وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اللہ نے اس کو دیا، وہ آپ نہیں لے سکتے.